السلام علیکم، بات کریں جناب؟ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے حسن بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں بلال بات کر رہا ہوں سرگودا پاکستان سے۔ سرگودا پاکستان، یا علی مدد، بات کریں بھائی۔ دو سوال ہے مختصر سے۔ ایک تو میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا پیچھے کہ آپ نے کہا کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق عورت کے کہنے پر مولا علی علیہ السلام سے ناراض ہو گئی تھی، تو اسی طرح کے اور واقعات ہمیں ملتے ہیں آقا علیہ السلام کے بارے میں یا باقی دیگر ہستیوں کے بارے میں، پھر علم غیب کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح تو آپ کی کتب میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مثلا آپ خود کہتے ہو نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے، وہاں پہ خبر آیا کہ عثمان کو قتل کیا گیا، تو انہوں نے جنگ کی تیاری لے لی، تو اللہ کا علم غیب کہاں گیا؟ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ عثمان قتل نہیں ہوا، عثمان کی تو دوستی ہے کفار سے، کفار اس کو کہاں قتل کریں گے؟ تو وہاں پہ اللہ کا علم غیب کہاں گیا کہ اپنے نبی کو بتا دیتے؟ نہیں، میرا یہ ماننا نہیں ہے، کہ آقا علیہ السلام کو علم غیب تھا، موقع در اللہ موقع کو تو ہے نا، میں نے جتنا آقا کا اللہ تو نے نہیں بولا، چاہا۔ میں نے آقا کا تو نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کا بولا۔ اللہ کا تو علم غیب ہے نا، اللہ جبرائیل ہے اس کے پاس، اللہ کے پاس اور بھی ملائکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی الہام کر سکتا ہے، جبرائیل کی ضرورت بھی نہیں، ان کے دل میں سیدھا وحی آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس جبرائیل بھی بھیج سکتا ہے، اس میں کوئی کیا ٹائم لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا علم غیب کہاں گیا؟ اس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں، اللہ نے جتنا چاہا اتنا علم غیب دیا، اللہ نے جتنا چاہا اتنا علم غیب دیا، جتنا چاہا اتنا نہیں دیا۔ آپ لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی ہو گئی ہے، انہوں نے اتنا بڑا بھائی جنگ کی تیاری کرو، یہ کہ ہم جنگ جا رہے ہیں، ادھر عثمان قتل ہو گیا مکے میں، ان سے لڑنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں خبر نہیں دی؟ بتاؤ۔ یہ تو اللہ کی منشا ہے نا، اللہ کے سوال اللہ کی منشا ہے، تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہاں پر بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیشہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمیشہ ہر غیب کو جانتے ہیں، ہمارے احادیث میں بڑا پڑا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے بنا پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر نہیں کرتا، اس علم غیب نہیں دیتا، وہ کسی بات ہو سکتا ہے۔ میں یہ بالکل جاننا چاہ رہا تھا کہ ہر غیب نہیں جانتے، چاہے وہ آقا علیہ السلام ہو، چاہے وہ کوئی بھی۔ بات سنو، تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ تو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی مصلحت کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کسی بات کو مخفی رکھیں، اس میں مصلحت فائدہ ہے، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے سوال جواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلا جبرائیل آتا ہے، وہاں پہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا، صحابہ سب سن رہے ہیں بھائی، وہ انسان کی شکل میں ہے، ایمان کیا، وہ جواب دیتے ہیں، قیامت کب ہے، مثلا بہت سارے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بہت سارے سوال جواب جو ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ مثلا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا قرآن میں، قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ اللہ کو بخوبی پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان ہے، لیکن اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ اللہ جب پوچھے گا کہ تیرا ایمان ہے یا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ جی ہاں بالکل مجھے ایمان ہے۔ تو آگے جب لوگ قرآن پڑھیں گے، جتنے قیامت تک لوگ آئیں گے، وہی نہیں کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان تھے، وہ اللہ سے پوچھا کہ مجھے دکھاؤ تو مردہ کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو بہت سارے سوال جواب اس لیے ہوتے ہیں، بہت سارے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بتانے کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کسی نے رپورٹ دے دی، جھوٹے آدمی نے رپورٹ دے دیا کہ ان کے شوہر نے کسی سے شادی کر لی یا شادی کرنے کی رغبت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سے یہ غیب کا خبر چھین لیا ہو، مثلا اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ کسی مصلحت کے بنا پر، اور ہمارے حدیث میں بہت ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم غیب ہے وہ جو کسی کو اس نے نہیں دیا، حتیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھی نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے یہ اسی میں سے، یا ہو سکتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو پتہ ہے، لیکن وہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی سے رشتہ مانگا ہی نہیں ہے، ان کا دامن اس بات سے پاک ہے۔ اور پھر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی فضیلت، کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، عمر کو بلایا، اور ان دونوں کو بولا کہ تم یاد رکھو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرا بضع ہے، میرا لخت جگر ہے، جو ان کو اذیت دے دے اس نے مجھے اذیت دی ہے، اور جو ان کو غضب دے دے اس نے مجھے غضب دی ہے، اور جو مجھے غضب دیتا ہے اللہ کو غضب دے دیتا ہے، تاکہ ان پہ بھی حجت تمام ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے اس کے فائدے کئی ہیں، اللہ جانتا ہے، جی ہاں۔ اور پھر یہ حجت رہا ابو بکر پہ حجت رہا۔ پھر وہ آپ کے کتاب، وہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے الامامہ والسیاسہ، اس میں واضح طور پر اس نے نقل کیا ہے کہ ابو بکر عمر آئے بی بی سلام اللہ علیہا کے پاس، بی بی نے ان کو راستہ نہیں دیا، پھر انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سفارش کیا کہ ان سے اجازت لے لیں ہمارے لیے۔ تو پھر جب ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے سفارش کی اور ان کو اجازت مل گیا آنے کا، تو بی بی سلام اللہ علیہا نے اسی واقعے کو یاد دلایا ان کو کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدہ نساء العالمین، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرا لخت جگر ہے، جو ان کو اذیت کرے وہ مجھے اذیت کرتا ہے، اور جو مجھے غضب دے ان کو غضب دے مجھے غضب دیتا ہے۔ تو ابو بکر عمر نے کہا جی ہمیں یاد ہے، انہوں نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کو شاہد بناتی ہوں کہ میں تم دونوں نے مجھے اذیت کی ہے، اور میں دونوں سے بیزار ہوں، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بابا سے تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ تو یہ واضح طور پہ آپ لوگوں کی کتاب بھی، ہمارے کتابوں میں تو بہت موجود ہے، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ابو بکر عمر پر ایک اتمام حجت ہوا۔ مزید بولیں۔